الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد البتہ پکی بات ہے کان لکم ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں اسوۃ حسنۃ بہت اچھا نمونہ لمن کانا اس شخص کے لیے جو ہے عقیدہ رکھتا ہے اللہ کا اور دن پچھلے کا وذکر اللہ کثیرا اور بہت یاد کرتا ہے اللہ کو صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 21واں پارہ ہے سورہ احزاب ہے اس کی ایک آیت نمبر 21ویں ترجمہ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالی نے حضرت انسان کو بنایا ہے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے بہشت بنا دی ہے بہشت جانے کے لیے اس پر کچھ امتحان رکھے اور اس کے لیے اس نے خود سبق دیا ہے انسان از خود بہشت پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ اپنے طور پر خدا کو راضی کر لے اور بہشت چلا جائے ایسا نہیں ہے وہ بتائے گا کہ میرے رضا کے راستے کیا ہیں وہی راستے اپنائے گا تو پھر یہ کامیاب ہے آدم علیہ السلام نے درخت کھا لیا بہشت سے اتر کر عرفات پہنچ گئے اب اللہ تعالی سے معافی مانگنا ہے تو پھر اللہ نے سکھلایا کہ یہ الفاظ کہو
ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، ہم نے اپنا نقصان کر لیا ہے، تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور نقصان اپنا کیا ہے۔ اگر تو نہ بخشے نہ رحم کرے تو ہم تو خسارے میں ہیں۔ یہ کلمات اللہ نے سکھلائے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ دعا سیکھ لی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہ انسان آج خود خدا تک نہیں پہنچ سکتا، وہ خود راستہ دیتا ہے، وہ خود بتاتا ہے، اور پھر یہ اس پر چل پڑے تو بہشت ہے۔ پہلے نبی آدم ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہارے سبق کے لیے، تمہارے راستے کے لیے میں نے تمہیں ایک بڑا انسان دے دیا جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نمونے پر چلو، بہشت ہے۔ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے نمونے کے لیے میں نے تم میں سے انسان دیا ہے کہ غیر جنس سے سبق لینا مشکل ہے، اپنی جنس سے سبق لینا آسان ہے۔ تو میں نے انسانوں میں سے ایک بڑا انسان تمہیں دے دیا ہے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر گناہ سے پاک ہے۔ انسان غیر انسان سے سبق لے، اپنے ہم جنس سے نہیں غیر جنس سے سبق لے، یہ مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام بہت بڑے عظیم انسان ہیں، عظیم شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلیات سے ان کو نوازا ہے، لیکن جب جبریل پڑھتے تھے، جبریل سے قرآن پڑھتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ یہ غیر جنس سے رابطہ، غیر جنس سے سبق، یہ ہر انسان کی ہمت نہیں ہے۔ انسانوں میں سب سے بڑا انسان، وہ بھی جب جبریل پڑھتا ہے تو پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عین سردی کی موسم، جاڑے کے دن جبریل جب پڑھتا تھا تو آپ کے پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ نے فرمایا محمد ہم آپ پر بھاری قول نازل کریں گے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ پر قرآن کے نزول میں بہت بڑا بوجھ اور کمر توڑ تھا، ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ تو پھر جنس سے جنس لینا آسان ہے۔ سارے انسانوں میں سے ایک انسان چن کر
اس کو عالم بالا کے لیے، رابطے کے لیے، تعلق کے لیے، لینے کے لیے مقرر کر دیا، اور باقی انسانوں کی سہولت کے لیے آپ کو سامنے کر دیا۔ پھر شیطان ولی کی شکل بن سکتا ہے، نبی کی شکل نہیں بن سکتا۔ انسان دیا، شیطان آپ کے لباس میں نہیں آ سکتا، تو پھر آپ کی پہچان آسان ہے، اور باقی شیطان ہر ایک کی شکل بن سکتا ہے۔ دہلی کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، محدث عبد الحق دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ صاحب سے پہلے ہے، مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کے ہم زمان ہیں۔ مشکات کا ترجمہ لکھا ہے فارسی میں، پھر عربی میں شرح لکھی ہے، باقی حدیث کی کتابوں کی فارسی میں ترجمے لکھے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے دور میں ایک بزرگ مشہور تھا، میں گیا اس کی زیارت کے لیے، ملاپ ہوا پرتپاک، اور میرے لیے ناشتہ بھیجا۔ ناشتے میں شراب ہو، میں نے پوچھا خادم سے یہ کیا ہے؟ کہتا شراب ہے۔ یہ تو نجس ہے، حرام ہے۔ کہتے حضرت جی فرماتے ہیں پی لو، سارے دل کے پردے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ میں کیسے پی لوں حرام کو؟ میں وہ ناشتہ چھوڑ کر گھر آ گیا۔ میری طبیعت پہ ایسا بوجھ، ظلمت، اندھیرا، نماز مزہ نہ دے، ذکر مزہ نہ دے، قرآن کی تلاوت مزہ، کوئی چیز مزہ نہ دے۔ پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے شاید سمجھا نہیں۔ پھر گیا اس نے پھر اسی طرح شراب پیش کی۔ پھر میں نے اعتراض کیا کہ یہ تو حرام ہے، نجس ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، دل کے سارے پردے ختم ہو جائیں گے۔ میں پھر گھر آ گیا، اسی طرح طبیعت میں بوجھ، ظلمت، اندھیرا، کوئی چیز عبادت مزہ نہ دے۔ خواب دیکھا، ایک حجرہ ہے، اس میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ اس حجرے کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کے اس کمرے میں جاؤں۔ آگے وہ بزرگ کھڑا ہے، مجھے جانے نہیں دیتا۔ اتنے میں جو خادم تھا دروازے پر کھڑا تھا، اس نے کہا کہ حضرت محدث عبد الحق آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، اور فلاں آگے رکاوٹ ہے۔ اندر سے آواز ہے، اس فلاں کو کہو کتا دور ہو جا، عبد الحق کو آنے دے۔ اس بزرگ کے نام کہا کہ اس کو کہو کتا ایک طرف ہو جا، عبد الحق کو آنے دے۔ اتنے میں جاگ ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ پھر میں گیا ادھر، گیا تو وہ بزرگ ہے نہیں، مرید بیٹھے ہیں، مسجد ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا رات کو یہ کمرے میں بند ہوتے، ہم باہر سے تالا لگا دے، یہ عبادت کرتے۔ ایک رات جو ہم نے وہ تالا کھولا تو اندر سے ایک جانور کی شکل بیٹھا تھا،
بھاگ گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ شیطان تھا، اور امت کو شراب پلا کر پہلے دن سے گمراہ کر رہا تھا۔ نجاست اور حرام تو پہلے دن کھلا دیا اس نے، باقی ذکر، اذکار، عبادت سب کچھ وہ اسی شراب پلانے کے بعد ہے۔ پھر شیخ صاحب نے سب کو جمع کیا، پھر کلمہ پڑھایا، پھر دین سمجھایا اور توبہ کرائی کہ یہ تو شیطان تھا۔ تو شیطان ہر ولی کی شکل بن سکتا ہے، سبق دے سکتا ہے، نبی کی شکل نہیں بن سکتا۔ لا یتمثل بی، پر شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ اس لیے جو نبی ہے وہ نبی ہے، اس میں کوئی التباس اور شک نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور آپ جب ہوں گے تو آپ ہی ہوں گے۔ خواب میں آپ کی مثالی شکل آتی ہے تو وہ آپ کی شکل ہے، شیطان مثال بھی نہیں بن سکتا کہ خواب کے اندر کہے میں نبی ہوں، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسانوں میں سے ایک انسان بڑا عظیم سامنے لے آئے کہ تمہیں دین سیکھنا آسان ہو جائے، تمہیں پڑھنا پڑھانا آسان ہو جائے۔ اگر فرشتہ بھیج دیتا تو ہم پڑھ ہی نہ سکتے، فرشتے کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میرا احسان ہے کہ میں انسانوں میں سے نبی کو انسان بنایا ہے، انسانوں میں سے ایک بڑا انسان تمہارے سامنے لے آئے ہیں تاکہ اس انسان کے دیکھ کر عمل کر لو۔ پھر پوچھنا نہیں ہے کہ یہ عمل آپ نے کیا صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ آپ کی ساری زندگی پاک ہے، جو کچھ کریں سب صحیح ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رکھی۔ اس لیے کہ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ میں رسول چن کر بھیجتا ہوں، اس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ فرمایا صحابہ نے آپ کبھی غصہ کرتے ہیں؟ غصے میں بھی میں حق کہتا ہوں، نرمی میں، ٹھنڈک میں، غصے میں نبی حق بات کہتا ہے، غلط کہتا ہی نہیں ہے، نبی سے غلط ہوتا ہی نہیں۔ تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بس آپ کو دیکھو اور اس کے مطابق چل پڑو۔ اب وہ نمونہ جس کے مطابق آپ چلیں، آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو آسمان سے دین آیا ہے اور وہ دین آپ سے لیں، وہ منتخب ہے، متعین ہے، تو اس دین میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی دین بنا نہیں سکتے، جو اللہ نے بھیجا ہے اسی کی پابندی کرنی ہے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی جوڑا تو اس کا نام بدعت ہو جائے گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فیہا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ مدینے میں کوئی نئی چیز ملائے، دین میں اپنا کوئی حصہ ملا دے، یا ایسے آدمی کی عزت کرے، اسلام سے ایسے نکل جائے گا جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ فعلیہ لعنت اللہ، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے جہان کی لعنت۔ جو دین مقرر ہے اس میں کمی بیشی حرام ہے، ناجائز ہے، دنیا اس کو ثواب کا ہے، وہ ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کو بھیج کر دین کو متعین کر کے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ پھر جو ہم نیکی کریں اس کا ثواب پہلے نبی کو ملتا ہے، پھر ہمیں ملتا ہے۔ پوری امت نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کوئی نیکی کرے، پہلے نیکی کا ثواب نبی کو، پھر ہمیں۔ ساری امت کی نیکیوں کا ثواب پہلے نبی کو، اور اگر ایک ایسی چیز ایجاد کی جو نبی نے نہیں کیا، ایسے آگے اندر داخل کی جو نبی نے نہیں کی، تو مطلب ہے کہ ایسی نیکی کر رہا ہے جس میں نبی کا حصہ نہیں ہے، کو اپنی طرف سے داخل کر رہا ہے، تو پھر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں بلکہ اس کا گناہ ہے۔ زندگی ملاقات۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔